اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کون کون سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان، جانور، پرندے، فرشتے، جنات، اور یہ سب زندہ چیزیں نہیں، ہر بے جان چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، سیاروں اور ستاروں سے لے کر زمین، آسمان، سمندر، پانی، ہوا، آگ، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے اور ان قوانین کی پابند ہے جو اللہ نے ان کے لیے بنا دی ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پابند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور منتخب کرتا ہے اور ان کے پیچھے چلنے والی قوموں کو منتخب کرتا ہے، تو اسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے دیتا ہے۔ جب ان بندوں کو خاص کرتا ہے تو حکم بھی عام سے خاص ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اسی ہوا کو آندھی بنا دے قوم عاد کے لیے، کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ جو ہے ہوا ان کے تابع تھی، کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی سپیڈ میں لے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان بنا دیا حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر جو ہے مٹی کو زلزلے کی جو ہے نا قوت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو یہ حکم دے دیا کہ وہ ایک ہی رات میں ایک ایسا درخت اگا دے کہ جس کی کھجوروں کے اندر کوئی گٹھلی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب ایمان خاص ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری کرم اور نوازش بھی عام سے بہت خاص ہو جاتی، اور وہ اپنی مخلوق سے جب چاہے، جس کے لیے چاہے، کوئی بھی کام لے لے۔ آج بھی اگر جو صاحب ایمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کرامات دکھاتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو دنیا و کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی شیطان اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاقت، اللہ تعالیٰ کی پاورز کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ایک دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر سب کچھ جان سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت کچھ پا لیا، لیکن ایک اللہ کی پاور ہے کہ وہ دل کے ارادوں سے واقف۔ آپ دل میں کوئی ارادہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ تک پوری طرح سے پہنچ جاتا ہے، اور ایک پلک جھپکنے میں بھی۔ بلکہ جو ارادے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب دراصل اللہ کا ایک پری پلان ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے، جو ہماری نیت، ہمارے عمل کی بنیاد پر ہمیں ملتا ہے، جو اچھا برا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتفاق سے ہمارے مائنڈ میں آ گیا۔ نو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے۔ جیسی ہماری نیت، جیسی ہماری کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اپنے کرم کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ اور جب تک آپ اپنے دل کا ارادہ بول نہ دیں یا کہیں لکھ نہ دیں، دنیا کی کوئی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ شیاطین کی تمام اقسام اس علم تک نہیں پہنچ سکتی جو ابھی تک نہ آپ نے بولا، نہ کسی کو بتایا، نہ کہیں لکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہماری نیتوں کے سے واقف ہے، اور ہماری نیتوں کے حساب سے ہمیں ریوارڈ دیتا ہے، نوازتا ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس پر کیا نوازش ہے اور کیوں ہے، یا کون ایک پکڑ میں ہے تو وہ کیوں ہے۔ تو وہ سب کا سب ہے کہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ ہماری ان کوششوں سے واقف ہے جن کا ہمیں پھل نہیں ملا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس نے جان، عزت، مال، نفس کے نقصان سے اپنے بندوں کو آزمایا۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنی محنت کا پھل ملا یا نہیں ملا، کس کو پھل بہت زیادہ مل گیا اور کیوں مل گیا۔ یہ ایسے اخلاقی قوانین ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہیں۔ نیتوں کی اسی راز کی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یعنی کہ جب ہم خوف کے ساتھ سوچتے ہیں اور ادھر ادھر دوسری قوتوں کے غلام بنتے ہیں تو ہم میں وہ جرت ہی نہیں آتی، وہ ایمان ہی نہیں آتا کہ بڑے فیصلے لینے میں ہماری مدد کرے۔ اور جب ایمان مضبوط ہو تو پھر اللہ پر یقین آپ کو وہ قوت دیتا ہے کہ آپ جو بھی اس کا حکم ہے اس پر پورا اترتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔
اسی بات کو آیت نمبر 83 میں قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرما یعنی مسلم ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہاں تک آج کی گفتگو ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔